الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مائک اٹھے لو پہلے پینے ہوں آواز اچھی کرو. زی وقار سامعین تل میں وڈے والی اس دنیا میں والدین اپنی اولاد سے پیار اور محبت کرتے ہیں. استاد اپنے شاگردوں سے محبت کرتا ہے. مرشد اپنے مریدوں سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح دنیا میں اگر نظر دوڑائی جائے تو یہ محبتوں کا سلسلہ جاری ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اسی دن اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر دیے. کتنے سے جی؟ 100. ان میں سے ایک حصہ اللہ نے زمین پر بھیج دیا اور باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے. اس ایک حصے کی وجہ سے آج انسان سے محبت کرتا ہے, دوست سے محبت کرتا ہے, اولاد سے والدین اور والدین سے اولاد محبت کرتے ہیں. یہ تمام تر انسانوں میں, جنوں میں یا دیگر مخلوقات میں جو محبت ہے وہ اس ایک حصے کی وجہ سے ہے. اب اس ایک حصے کے اندر جیسے استاد شاگرد سے, والدین اولاد سے, بڑا چھوٹے سے, اسی طرح اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی بھی اپنی قوم اور اپنی امتوں سے اللہ نے محبت پیدا کر دی ہے. ہر نبی کو اپنی امت کے ساتھ پیار اور محبت ہوتی ہے, اور پھر اس محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول, اللہ کے نبی اس محبت کی وجہ سے اپنی امتوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں.
کوشش کرتے ہیں، ان کو دعوت اللہ دیتے ہیں اور ان کی منتیں کر کر کے ان کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ محبت ہے جو اللہ نے نبیوں کے دلوں میں اپنی امتوں کی محبت پیدا کر دی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ نبیوں کی محبت ہو، رسولوں کی محبت ہو، والدین کی محبت ہو، پیر و مرشد کی محبت ہو، استاد اور شاگرد کی محبت ہو، ہر محبت کی ایک انتہا اور ایک حد ہے۔ ایک حد تک جا کر اس محبت کا لیول ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس اللہ کی اس دھرتی پر، اس مخلوق کے اندر، کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لا متناہی محبت، ہر موڑ پہ محبت۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جن کی محبت کی انتہا کوئی نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے سونے پیغمبر ہم نے آپ کے دل میں یہ محبت رکھ دی ہے، آپ کی زبان میٹھی بنا دی ہے، آپ کے دل میں الفت پیدا کر دی ہے، اور اسی وجہ سے تیری امت والے تیرے اوپر جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب جو میں نے اس سے پہلی بات کی ہے کہ ہر محبت کی ایک انتہا ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، میں اس پر کچھ دلائل پیش کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق پیش کروں گا عرض کہ اللہ کے نبی کو امت کے ساتھ کتنی محبت تھی، کس لیول کی محبت تھی۔ سب سے پہلے میں آپ کو حوالے کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ نوح اور 29واں پارہ ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے وہ رسول ہیں جن کو تشریع رسول کہتے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، شریعت دے کر، قانون دے کر اللہ نے سب سے پہلا رسول نوح پیغمبر بھیجے۔ ان سے پہلے جو رسول ہے وہ تکوینی رسول تھے، کبھی اس پر انشاءاللہ بحث کریں گے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی آسانی سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنی قوم والوں سے بار بار یہ کہتے ہیں، او میری قوم والو اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قوم والوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال، کتنی صدیاں، اللہ پاک فرماتے ہیں 900 سال سے بھی زیادہ عرصہ، 950 سال تک اللہ کے نبی دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ اے میری قوم والو، اے میری امت والو، سنو، اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا صدقے کے لائق کوئی نہیں ہو سکتا۔ شفا دینے والا الا اللہ، صحت دینے والا الا اللہ، اولادوں کے خزانوں کا مالک الا اللہ، رزق کے خزانوں کا مالک الا اللہ، یتیموں کا سہارا الا اللہ، بادشاہیاں دینے والا الا اللہ، بادشاہیاں چھین کر جیلوں میں ڈلوا دینے والا الا اللہ، مصیبتوں میں کے اندر کام آنے والا الا اللہ، خوشیوں کو مصیبتوں میں تبدیل کر دینے والا الا اللہ، مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دینے والا الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے میرے
میری قوم والو سنو، اس رب کے سوا ایک کائنات کے ذرے کا مالک بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ آگے سے قوم کیا کہتی ہے، اے نو پیغمبر، اے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہنے والے، اپنی جگہ پر ٹھہر، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ حتیٰ کہ 950 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ بلند کر لیے۔ 950 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 950 سال تک ایک ہی رٹ لگائی رکھی، لا الہ بول الا اللہ، صرف یہی دعوت دیتے رہے، پر قوم والوں نے نہیں مانا۔ حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں صبح بھی دعوت دیتا تھا، دن کو بھی دعوت دیتا تھا، شام کو بھی دعوت دیتا تھا، رات کو بھی دعوت دیتا تھا، کوئی چھٹی نہیں، کوئی وقت میں نے ضائع نہیں کیا، ہر موڑ پر میں دعوت دیتا رہا، پر میرے مولا میرا تجربہ ہو گیا ہے، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اللہ میں جتنی دعوت زیادہ کرتا گیا، یہ اتنے ضدی زیادہ بنتے گئے، جتنی دعوت زیادہ ہوئی اتنی ضد زیادہ ہوئی، حتیٰ کہ ضد کی انتہا دیکھیے۔ اسی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ، اللہ جب میں انہیں تیری دعوت کا پیغام سنانے آتا، یہ بدبخت اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے، اتنی بدبختی ہے، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے کہ آواز آئے ہی نہیں اور ہم سنے بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اللہ ایک تو انگلیاں کانوں میں ڈالتے، دوسرا اپنے سر پر اپنے چہروں پر کپڑے ڈال دیتے تاکہ نوح پیغمبر کی شکل ہی نظر نہ آئے۔ بدبختی کی انتہا ہو گئی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک رحمت کا پیکر بن کے رہے، روتے رہے، انہوں نے پتھر مارے، حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی اللہ کے پیغمبر پتھروں کے اندر دب جاتے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے، اللہ کو فرشتہ بھیجنا پڑتا، جاؤ میرا فرشتہ جا کر پتھر ہٹا، میرے نوح پیغمبر کو نکال۔ سارا کچھ برداشت کیا، 950 سال کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے سامنے بالآخر مجبور ہو کر دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ میں ان کا نچوڑ نکال کے بیٹھا ہوں، ان کا رزلٹ نکال کے بیٹھا ہوں، مجھے تجربہ ہو چکا ہے، اب ان میں سے کوئی بندہ بھی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ اللہ جو کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تو میرے مولا ان کو زمین پر رہنے کا اب کوئی حق نہیں ہے۔ جو میرا موضوع ہے ذہن میں رکھ، ہر بندے کی رحمت اور محبت کی ایک حد ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک برداشت کیا، آخر حد آ گئی اور بد دعا کر دی اپنی امت کے لیے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ انہاں کافراں نو ختم کر، انہاں دی نسل نو ختم کر، انہاں دا ایک بندہ بھی نہ چھوڑے میرے مولا۔ اے بڑے ازلی درجے دے کافر نے، انہاں دے اندر کوئی اچھائی نظر بھی مینوں نہیں آ رہی، مولا انہیں ہلاک کر دے۔ اللہ رب العزت نے انہیں تباہ کر دیا۔ واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے،
جو میرا موضوع ہے میں اس کے دلائل دے رہا ہوں آپ کو۔ نوح علیہ السلام کی محبت جو امت کے ساتھ تھی اس کی بھی آخری حد آ گئی کہ بد دعا کر بیٹھے، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اب دوسری یہ ہے 29واں پارہ ہے اور سورت کا نام نوح ہے، سورت کا نام بھی نوح ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیں آیت نمبر 5 6 7 8 یہ آیتیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے میرے بھائیوں، امام الموحدین جس نبی نے سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد توحید کی خاطر جھیلی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ کا کعبہ بنایا مکہ کے اندر اور کچھ لوگ وہاں پہ آ کر آباد ہو گئے، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبہ کے شہر مکہ کی طرف ہاتھ کر کے اللہ کے سامنے دعا کرنا شروع کر دی، اللہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس کے اندر میں نے تیرا کعبہ بنایا، تیرا قبلہ بنایا ہے، مہربانی فرما اس شہر کو امن کا نمونہ بنا دے۔ سب سے پہلے کیا مانگا؟ امن۔ کیا مانگا جی؟ امن۔ امن ہوگا تو انسان زندگی آسان گزار سکتا ہے، امن نہ ہو تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو اللہ امن دے۔ وہ ریاض الصالحین میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے جنگ کا سوال نہ کرو، اللہ سے جنگ کرنے کا سوال نہ کرو، اللہ مشرکانو آنے آج وہ سب بھیڑات ایسا یہ کرا، سوال نہ کرو بلکہ عافیت طلب کرو، وَسَأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت طلب کرو۔ ہاں دشمن آ جائے پھر دیر نہ کرو، لیکن اصل کیا ہے؟ امن اللہ سے مانگو، عافیت اللہ سے مانگو۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کرنے لگے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا، امن کا سٹیچو اور مجسمہ بنا دے۔ پھر فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ پہلی بات امن دے، دوسری بات میرے مولا وَجُنُبْنِي مجھے بھی بچا، وَبَنِيَّ اور میرے بیٹے اسماعیل کو بھی بچا، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے کو شرک سے بچا۔ دوسری دعا کیا کی؟ شرک سے اللہ بچائے اللہ۔ اس کے بعد آگے جو دعا کی میرے موضوع سے متعلق اسی آیت میں، اگلی آیت میں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان لوگوں میں اکثر گمراہ ہیں۔ کیا کہا؟ اکثر گمراہ ہیں، اکثر نافرمان ہیں، اکثر تیرے باغی ہیں میرے مولا۔ لیکن میں ابراہیم کی دعا یہ ہے، اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنو، آخری عمر میں یہ دعا کی اللہ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اللہ جو میں ابراہیم کی بات کو مان لے وہ تو میرا ہو گیا۔ کیا کہا؟ جو ابراہیم کی بات کو مان لے وہ میرا ہو گیا، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ جو میری بات نہ مانے تو جان ہو جائے۔ ذرا تھوڑا سا میں فرق آگے جا کے نکالوں گا، پھر 2-3 دلائل سن لو نا، پھر انشاءاللہ آگے آپ کو مزہ آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو دعوت دی، امت کے ساتھ کوشش کی، آخر تنگ آ کر کہنے لگے اللہ ان کو برباد کر دے، رحمت کی حد آ گئی، محبت کی حد آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ
اگر جو میری بات مانے وہ تو میرے ساتھ جنت میں جائے، اور جو میری بات نہ مانے میرے مولا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، تو جان وہ جانے۔ آگے دیکھ میرے بھائی، یہ پارہ نمبر ہے 13 اور آیت نمبر ہے 35 اور سورت کا نام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ آگے دیکھ میرے بھائی 7واں پارہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کا جوان ہے، 33 سال کا یا 30 سال کا جوان ہے، اور اللہ کے سامنے امت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ انداز دیکھ، اللہ نے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرشتے اتار دیے تھے۔ وہ ظالم اتنے بڑے دشمن تھے، ہر وقت قتل کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے فرشتے اتارے جو عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہتے تھے۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ تھوڑا کھولو یا آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے میرے پروردگار اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، بندے جو تیرے ہیں۔ ذرا دعا کا انداز سننا، پھر آگے میں ایک دعا بتاؤں گا، پھر اس کے ساتھ کمپیئر کرنا، پھر دیکھنا پتہ چلے گا کہ جس شخصیت کی محبت کی انتہا نہیں وہ کیسے مانگتا ہے۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تب بھی تیری اپنی مرضی ہے۔ یہ رحمت دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بھئی تو معاف کر دے تب بھی تیری مرضی، عذاب دے تب بھی تیری مرضی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری بات مان لے وہ تو میرے ساتھ جنت میں جائے، اور جو نہ مانے وہ تو جان وہ جانے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اے منن والی قوم نہیں، اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اللہ نے تباہ کر دیا۔ اب دیکھ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ جو دعائیں پڑھیں، ابراہیم کی دعا اور اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، جب ان دو نبیوں کی دعائیں اللہ کے نبی نے پڑھی، اللہ کے پاک پیغمبر رونے لگ گئے، خوب روئے، بڑے روئے، بڑے روئے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے نبی سے جا کے پوچھ روتا کیوں ہے، کیوں آنسو بہاتا ہے، کیوں روتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے جبرائیل نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں روتے کیوں ہو، آنسو کیوں بہاتے ہو؟ فبکا رسول اللہ، اللہ کے نبی روئے جا رہے ہیں۔ جبرائیل نے پوچھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او یار جبرائیل میں نے ابراہیم کی دعا کو پڑھا، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا اللہ جو میری مانے میرا، جو نہ مانے تو جان۔ عیسیٰ نے کہا اللہ عذاب دے یا بخش دے تیری مرضیاں، پر میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں اللہم رب امتی، اللہ میری امت کا خیال کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا اللہ تیری مرضی جیسے مرضی آئے کر دے، نہیں نہیں میرے مولا اے مرضیوں کے مالک بادشاہ، میری التجا ہے تیرے دربار میں کہ میں یہ نہیں کہتا تیری مرضی، میں کہتا ہوں میرے مولا میری ساری امت کو معاف کر دے۔ یہ ہے وہ شخصیت جس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب دیکھ ذرا چند ایک چیزیں اللہ کے نبی کی محبت کی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن کے حوالے بھی ہو گئے اور بھی 2-3 حوالے سنیے ذرا۔ اللہ اکبر۔
ساری زندگی نبوت والی اللہ کے نبی امت کے لیے روتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سجدے میں رہے اور پوری رات اللہ سے یہی کہتے رہے، میرے مولا اگر تو انہیں معاف کر دے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی، اگر تو معاف کر دے تیری بڑی مہربانی ہوگی، تو معاف نہیں کرے گا تو میرا زور کوئی نہیں، پر میری منت ہے تو انہیں معاف کر دے۔ کس کے لیے کہا ہے جی؟ امت کے لیے۔ میں اور آپ اس امت میں ہیں کہ نہیں؟ ہے نا اس امت میں؟ اب دیکھ ذرا، نبی کی وفا دیکھ، اپنی بے وفائیاں بھی دیکھ، نبی کی محبت دیکھ، اپنی نبی سے نفرت اور دشمنی بھی دیکھ، عمل کے ذریعے کیسے مسلمان آج کر رہا ہے، اور گلے دیتا ہے فلاں عیسائی لڑکی نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ ارے ظالم مسلمان، اے ظالم کلمہ پڑھنے والے، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکا ہوتا؟ تو اپنا چہرہ محمد جیسا نہیں بنا سکتا، عیسائی عورت پر کیسے تو کہہ سکتا ہے کہ گستاخی نہ کر؟ تو خود گستاخ ہے۔ کبھی سوچا ہے تو نے؟ نہ تیرا لباس محمد الرسول اللہ جیسا، نہ تیری خوشی محمد الرسول اللہ کے طریقے پر، نہ تیری غمی محمد الرسول اللہ کے طریقے پر، نہ تو حلال کمانے کے لیے تیار ہے، نہ تو محمد کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار ہے، اور انگلی غیروں پہ اٹھاتا ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ مسلمانوں، آج وہ وقت نہیں ہے کہ تم لوگوں پہ انگلیاں اٹھاؤ، پہلے اپنے گریبان جھانکو، تم نے کیا کیا ہے اپنے نبی کے ساتھ؟ بڑے ہم ٹھیکیدار بن گئے نبی کی محبت کے، کیا ہم نے صلہ دیا نبی کو؟ احتجاج کرنے والے کریں، میں یہ نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ جانے کا ان کا کام جانے، محبت کا اظہار ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اپنے گریبان میں بھی تو دیکھ کیا کیا ہے تو نے آج۔ ہاں گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اپنی بے وفا نکلے، غیروں کے ہم کیا گلہ کریں؟ اللہ اکبر، اللہ کے پاک دیکھ محمد الرسول اللہ کی محبت، سن حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، باریاں مقرر کی ہوئی ہیں بیویوں کی، ازواج کی، ایک رات اس کے پاس، وہ رات اس کے پاس، اگلی رات اس کے پاس، امی عائشہ صدیقہ کا نمبر آ گیا۔ کون امی عائشہ؟ جانتے ہو نا امی عائشہ کو؟ کون امی عائشہ؟ اگر اس پر تہمت لگے، اللہ فرماتے ہیں میری مریم پر تہمت لگی، زمین سے بندوبست کیا، عیسیٰ بول، ماں کی صفائی دے، یوسف پر تہمت لگی، میں نے کہا او بندہ گواہی دے، شہیدہ شاہد من اہلہا، ایک بندے نے گواہی دے دی، زمین سے بندوبست ہو گیا، حضرت جریج پہ تہمت لگی، اللہ نے اسی بچے کو بلوا کے صفائی دلوا دی، پر قربان جاؤ محمد کی عزت، محمد کا حرم، محمد کی زینت، محمد کی دل ربا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کو سلام ہے۔ جب ان پہ تہمت لگی، اللہ نے فرمایا او فرشتوں ہٹ جاؤ، او نوریو ہٹ جاؤ، او صحابہ تم بھی ہٹ جاؤ، او میرا سونا پیغمبر تو بھی ہٹ جا، آج تیری عزت، تیری عائشہ کی عزت کا معاملہ ہے، آج میں اللہ خدا کی گواہی دوں گا۔ وہ کوئی عام عورت ہے؟ دیکھ ذرا، اللہ کے نبی آئے، امی عائشہ صدیقہ کے گھر آئے تو امی عائشہ نے التجا کر دی، یا رسول اللہ، کوئی میرے لیے خصوصی دعا کرے۔ سن حدیث، پھر اپنے گریبان میں جھانکنا ذرا، اے اللہ کے پاک پیغمبر میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ بلند کر دیے، اور عائشہ صدیقہ سے محبت کتنی ہے، عائشہ صدیقہ سے محبت کتنی ہے۔ عائشہ صدیقہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے تھے، او میرے پروردگارا،
جو میرے بس میں ہے انصاف کرنا میں وہ انصاف کرتا ہوں، جب بھی سفر پہ جانا ہو قرآن اندازی کرتا ہوں، جس بیوی کا نام نکل آئے میں اسی بیوی کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، پر میرے مولا اس حد تک تو میرے بس میں ہے کہ میں انصاف کروں، پر میرے مولا میرا دل تو تیرے قبضے میں ہے، میرے دل کی باتوں کو تو جانتا ہے، ٹھیک ہے میں دوسری بیویوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، پر میرے مولا تیری عزت کی قسم ہے میرا دل عائشہ نہیں چھکیندہ آرام ہے، اتنی محبت ہے۔ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر میرے لیے دعا کریں۔ اب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخرت وما عالمت وما اسرت، اے میرے پروردگار عائشہ صدیقہ کے سارے گناہ معاف فرما، جو پہلے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بعد میں کرے وہ بھی معاف فرما، جو چھپ کے کیے وہ بھی معاف فرما، جو اعلانیہ طور پر کیے اللہ وہ بھی معاف فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی دعا سن کر امی عائشہ اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے بیٹھ نہ سکی، لیٹ گئیں۔ خوشی کی وجہ تو بندہ جیسے جھوم جھوم کرنا لیٹ جاتا ہے، امی عائشہ صدیقہ لیٹ گئیں۔ سن اتنے ہاتھ رکھ کے سنو، اے محمد الرسول اللہ تا امتی، اے کلمہ پڑھنے والے سن، امی عائشہ نے دعا سنی تو خوشی کی وجہ سے لیٹ گئیں اور رونے لگ گئیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعل بک یا عائشہ، او عائشہ کیا ہو گیا ہے، کیوں تو اتنی خوش ہو گئی؟ اے اللہ کے پاک پیغمبر میں کیوں خوش نہ ہوں، میرے لیے تو دو جہانوں کے سردار نے دعا کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ ٹھیک ہے تیرا حق بنتا ہے تو خوش ہو جو میں آمنہ کے لال نے دعا کی، پر اس اللہ کی قسم ہے او عائشہ، مجھے اس رب کی قسم ہے اسی کی یہی دعا میں اپنی ساری امت کے لیے روزانہ کرتا ہوں۔ امی عائشہ کے لیے دعا ہو تو امی عائشہ خوش ہو، اور ساری امت کے لیے دعا ہو تو ساری امت والے لوگ آج کتنے بے وفا ہیں اللہ کے نبی کے، ہر روز دعا کرتے تھے ہمارے نبی ہمارے لیے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ میں تقریباً جب بھی آتا ہوں یہ دو تین جملے میرے لازمی ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو ہے نا یہ دو تین جملے، کیونکہ ہماری صورتحال ہی کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ صرف ہر بندہ چند سیکنڈ اپنے گریبان میں جھانکے اور ذرا دیکھے یار میرا آج صبح تو لے کے ہون تک کہرا کم سنت مطابق ہے۔ جتنے بیٹھے ہو سارے غور کرو ذرا، آج صبح سے لے کر ابھی تک میرے خیال میں شاید کوئی ایک بھی نظر نہ آئے، ہاں تو ہیں ہم عاشق رسول، اور وہ عیسائی عورت نے جو کیا ہے وہ بڑی گستاخ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گستاخہ نہیں، اللہ کی قسم وہ واجب القتل ہے، میرا اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ایسی لعنتی لوگوں کو تباہ کر دینا چاہیے اور گورنمنٹ کی طرف سے پراپر قانون ہونا چاہیے، لیکن اپنے گریبان میں تو جھانکو ہم نے کیا کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، تب جا کے امی عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی امت کے ساتھ کیا محبت ہے۔ ایک مرتبہ سن، ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگے اللہ
یہ تو تیرا آدم علیہ السلام سے قانون چلا آ رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی کرے اللہ اس کو 10 کا اجر دیتا ہے۔ اللہ یہ تو تیرا قانون چلا آ رہا ہے، پر میرے مولا میری امت کے لیے کوئی خصوصی پیکج کا اعلان کر، کوئی خصوصی میری امت پر رحمت کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا چلو میرے نبی تیرے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اے میرے پاک پیغمبر تیری امت کے لیے ہم قانون بنا رہے ہیں، یہ نیکی کریں گے تو ہم ان کو 10 کا بدلہ نہیں دیں گے بلکہ زیادہ دیں گے، اس سے بھی زیادہ کئی گنا کر کے دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر ہاتھ اٹھائے۔ یہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ امت کے لیے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے، اے میرے پروردگارا تو کہتا ہے چلو 10 نہ صحیح زیادہ کر دیں گے۔ زیادہ کا مطلب تو 20 بھی ہو سکتا ہے، 50 بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتا ہے، پر میرے مولا میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ زد لے امتی، اللہ میری امت کے لیے زیادہ کر، اجر زیادہ کر اور زیادہ کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اے میرے پاک پیغمبر میں تمہیں زیادہ کی حد بھی بتا دوں، تیری امت والا کوئی بندہ ایک نیکی کرے گا تیری امتیوں کو ایک کے بدلے میں 700 کا اجر دوں گا۔ سن آگے بھی سن، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تھوڑے میری امت دا اجر ہک دے بدلے 10۔ انٹرنیشنل قانون ہے، تمام نبیوں کی امتوں کے لیے قانون تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ زیادہ کر، اللہ فرمایا 10 تو زیادہ کر دیتا ہے آسان۔ اللہ پاک 10 سے زیادہ کی کوئی حد بھی مقرر کر۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک کے بدلے میں 700 کا اجر دوں گا۔ جب اللہ کے نبی کو اس بات کا پتہ چلا، اللہ کے پاک پیغمبر نے عرض کی اللہم زد لے امتی، اللہ میری امت کے لیے اور اضافہ کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ جبرائیل میرے محمد کریم کو پیغام دے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اے میرے پاک پیغمبر میرا شاہی وعدہ ہو گیا، جو بندہ بھی تیرا امتی کوئی اچھی نیکی کرے گا، صبر کرے گا، میرا وعدہ ہو گیا ایک کے بدلے میں 10 نہیں، ایک کے بدلے میں 10 سے زیادہ نہیں، ایک کے بدلے میں 700 نہیں، بلکہ میرا وعدہ ہو گیا بغیر حساب، ایک نیکی کے بدلے میں اتنا اجر دوں گا، اتنا اجر دوں گا کہ تو محمد خود کہے گا اللہ ہوں میں راضی ہوں۔ یہ امت کی فکر صرف اور صرف اس حد تک جو کی وہ ہمارے نبی ہیں۔ کون ہیں جی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یقین کیجئے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر موڑ پر، ہر دن کے اندر اپنی امت کو یاد رکھتے تھے۔ مشہور واقعات ہیں جو 3 کے اشارے سنی ذرا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلوایا، اے میرے سونے پیغمبر تینوں بڑیاں تکلیفاں آئیں، خدیجہ بھی فوت ہو گئیاں، اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا وہ بھی فوت ہو گیا،
لوگوں نے آپ پر تانے کسنے شروع کر دیے، کہنے لگے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جو ہے یہ مقتول نسل ہے، اس کی نسل شسل کوئی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا جب فوت ہوگا۔ اے میرے پاک پیغمبر آ جا میرے پاس، میں تجھے خود تسلیاں دوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر پہنچ گئے، واقعہ سنو ہے نا معراج کا، اللہ کے پاک پیغمبر پہنچ گئے اللہ کے قریب، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کتنا قریب ہوئے، اللہ کو جتنا منظور تھا اللہ کے قریب ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے فرمایا ما جئتنی بتحیہ، اے میرے سونے پیغمبر کیرا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ ترے تحفے میرے تیری خدمت دے اندر۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر عدلہ بدلہ تلکا بے تلکا برابر سرابر ہو گیا۔ کیسے؟ 3 تو نے مجھے تحفے دیے ہیں، 3 میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کون سے تحفے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ 3 تحفے میرے پیغمبر، سلامتیاں تیرے اوپر، رحمت تیرے اوپر، برکتیں تیرے اوپر۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو جب 3 تحفے ملے، اللہ پاک نے جب کہا میرے پیغمبر اب بس، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ ٹھیک ہے 3 تو نے دیے 3 میں نے دیے، لیکن مکہ کے اندر اس بلال کا کیا بنے گا جس کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے؟ اللہ اس خبیب کا کیا بنے گا جس کو انگاروں پر لٹا کر ان کا جسم کو جلایا جاتا ہے؟ اللہ میرے ان صحابہ کا کیا بنے گا؟ اللہ میری سمیہ زنیرہ کا کیا بنے گا جس کا جسم 2 پھاڑیوں میں چیر دیا؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے میرے پاک پیغمبر تیرے اوپر بھی سلامتی، تیرے ابو بکر پر بھی سلامتی، تیرے اوپر بھی سلامتی، تیرے عمر عثمان علی پر بھی سلامتی، تیرے اوپر بھی سلامتی، بلال خبیب عمار یاسر پر بھی سلامتی۔ اے میرے پاک پیغمبر جتھے تیرے اتے سلام اتھے تیرے صحابہ تے سلام، جتھے تیرے اتے رحمت اتھے تیرے صحابہ تے رحمت، جتھے تیرے اتے میری برکت دے اعلان اتھے تیرے صحابہ تے بھی برکت دے اعلان۔ اے میرے پاک پیغمبر کا امت کے ساتھ پیار دیکھ، اونچا مقام جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی وہاں پہنچے، انعامات سے نوازا گیا، لیکن اللہ کی قسم ہے امت کو وہاں بھی یاد رکھا ہے۔ امت اتھے بھی نہیں بھولی، امت اتھے بھول گئی ہے اپنے نبی، امت کو ادھر نہیں بھولے اللہ کے نبی، یہاں پر ہم بھول گئے اپنے نبی۔ یقین کیجئے بڑا افسوس لگتا ہے۔ ایک شادی مادی کرنی ہوگی نا، شادی وغیرہ، تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خاندانوں میں، اور ایسا نہیں ہونا جی تے سانو پوچھا ٹھیک نہیں ہے، بات تو خود مجھے پوچھنے نہیں آیا، کوئی کہتے ہیں کارڈ میرے نہیں بھیجا، تو کمی نہیں بھیجا، یہ مختلف آبجیکشن اعتراضات کر کے نا لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں آنا جی۔ آج پھر کیا کرتے ہیں؟ جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے نا وہ پھر میلہ چل کے جاتے ہیں، یار مہربانی کرو آ جاؤ، ہے اس بندے نہیں میلہ جس نو ڈال دی چمچی کوئی نہیں دینا ہے، اس بندے کی طرف میلہ چل کے منت ہے، یار میرے پتر دا فنکشن ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، ماحول خراب نہ کر، یار مہربانی کر آ جا۔ میلے چل کے لوگوں کے پاس جائیں گے پر محمد کی سنت کو کہیں گے تو ہمارے گھر نہ آنا، اسا اپنی شادیاں ہندوؤں دے طریقے تے کر لیا۔ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، انگلی غیروں پہ اٹھاتا ہے، فلاں نے یوں کر دیا جی، فلاں نے گستاخی کر دی، وہ جانے اللہ اس پہ لعنت کرے، اللہ اسے برباد کرے، لیکن تین وفات نہیں کی تھی نا، تین کتنے تک اپنے نبی نال نبھائیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری عمر ہے،
ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول، اصح ترین بات تمام صحابہ کا اتفاق ہے، تمام مکتبہ فکر کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اپنے گھر میں ہے، شدید بیمار ہے، اور دروازہ کھٹکایا گیا، جبرائیل امین اندر آئے اجازت لے کر اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ ساتھ لے کے آیا ہوں، آپ اگر اجازت دیں تو وہ آپ کی روح مبارک قبض کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او جبرائیل بتا تیری کیا رائے ہے، میں اپنی جان حوالے کر دوں یا ادھر ہی دنیا پہ رہنا پسند کروں؟ اللہ اکبر، یہ دنیا کی واحد ترین ہستی ہے جس کو آپشن دیا گیا، جس کو چانس دیا گیا، آپشن دیا گیا، اتھے رامنا پسند کر سو یا اللہ کو آمنا پسند کر سو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او جبرائیل تیری کیا رائے ہے؟ جبرائیل آگے سے کہتا ہے اے اللہ کے پاک پیغمبر جی، اللہ تو آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، آپ کی ملاقات کا اللہ کو شوق ہے، بہتر ہے آپ آ جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او جبرائیل پہلے جا اللہ سے رخ درخواست کر، اللہ سے التجا کر، میں جو آونیا موت کا پیغام قبول کر لوں، میرے مولا میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ مرد وقت بندہ اپنی اولاد نو یاد کریں دے انجارے کے نہیں، ہائے میری اولاد دکے بنسی۔ اللہ دے پیغمبر، اللہ کے پاک پیغمبر کو دکھلا دیا گیا تھا کہ تیرے حسن بیٹے کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، تیرے حسین بیٹے کو مٹی کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ اب آخری وقت اللہ کے نبی کا، یہ نہیں کہتے مولا مہربانی کر میرے بعد میری نسل کو تو بچا لے، پر نسل کے لیے دعا نہیں کی، امت کے لیے دعا کی ہے۔ وہی امت جو آج ہر اعتبار سے اپنے نبی کا چہرہ، اپنے نبی کا دل زخمی کر دیتا ہے، بات بات پر نبی کی سنت کو ذبح کر دیتا ہے، اسی امت کو اللہ کے نبی نے آخری وقت بھی یاد کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب پوچھوایا، اللہ نے فرمایا او جبرائیل جا کر میرے نبی کو پیغام دے دے، تیری امت دے اسا آپ رکھوالے ہیں۔ تیری امت دا کون رکھوالے ہے؟ اللہ دی ذات، اللہ کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر میرا پاک پیغمبر یہ دعا کروا کر یہ بات اللہ سے مانگ کر نہ جاتا، آج تیری میری شکل یا کتے جیسی ہوتی یا خنزیر جیسی ہوتی۔ سن، بنی اسرائیل والوں نے مچھلیاں پکڑی تھی ہفتے والے دن، سنو ہوا واقعہ ہے؟ سارے نہیں بول رہے، سب نے سنا ہوا ہے؟ نہیں بھی سنا ہوا تو ابھی نہیں سنا تھا، ٹائم تھوڑا ہے۔ بنی اسرائیل، ٹائم تھوڑا ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے منع فرمایا، اور لوگوں ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، باقی 6 دن رج کے پکڑو، کوئی منع نہیں۔ انہوں نے 7ویں دن ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کونو قردۃ خاسئین، اے لانتیو بندر بن جاؤ۔ اللہ نے پوری قوم کو بندر بنا دیا۔ کس وجہ سے؟ ہفتے والے دن مچھی نپی کیوں ہے؟
ایک چھوٹی سی نافرمانی کی، ایک نافرمانی کی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ کی قسم ہے، او میرے بھائیو، او بیت العزت کے سامعین توجہ سے سنو، شراب کا پینا مچھلی پکڑنے سے بڑا گناہ ہے، زنا کا کرنا مچھلی پکڑنے سے بڑا گناہ ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا مچھلی پکڑنے سے بڑا گناہ ہے، اپنی بہنوں کے وراثت والے حق کھا جانا یہ مچھلی پکڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ ان لوگوں کی اللہ نے شکلیں تبدیل کر دی، تو اور میں آج اگر محفوظ ہے اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی دعا کی وجہ سے۔ اساں تے احسان لہا بھی نہیں سکتے نبی پاک دے، ایسا انہوں نے احسان منیندے ہی نہیں۔ کتے کو روٹی دیتے ہیں نا، کتے کو ایک اتنی سے روٹی دے دو کتے کو، وہ آپ کے میرے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، اسے پاؤں مارو، پتھر مارو، سوٹی مارو، کہتا ہے جتنا مرضی ابھی مار، میں تیرا نوالا کھاتا ہے، میں تیروں کچھ بھی نہیں آکھنا۔ کہتا ہے ایسے کہ نہیں، زبان سے نہیں تو عمل سے تو کہتا ہے نا۔ اچھا آپ کے گھر میں رکھا ہوا کتا ہے، آپ اسے روٹی ڈالتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی خوراک اسے ڈالتے ہیں، آپ کا بچی بچہ جا کر اس سے کھیلتے ہیں، اسے مارتے ہیں، وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتا، زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے ہاں ہاں میں تیرے پیو دا نوالا کھادا ہے، میں تینوں کچھ بھی نہیں آکھدا۔ اور میرے بھائیو، میں اور آپ محمد الرسول اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے باقی ہیں، لیکن ہم نے کتے جتنی وفا بھی آج نہیں کی ہے۔ تھوڑا سا گریبان میں جھانکو، میری منت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ والوں کو دعوت دیتے دیتے آخرکار چل پڑے طائف کی طرف۔ وادی طائف میں جا کر اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو دعوت دی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے طائف والو، میں صرف مکہ کی طرف نبی نہیں بنا، مدینہ کی طرف نبی نہیں بنا، میں تو طائف والوں کی طرف بھی نبی ہوں، عرب و عجم کی طرف نبی ہوں، اور صرف اپنی زندگی تک نہیں بلکہ قیامت تک میں تمہارا نبی بن کے آیا ہوں۔ سنو میں اللہ کے نبی کی بات کو مان لو، لا الہ الا اللہ، لات الہ نہیں، عزا الہ نہیں، حبل الہ نہیں، اور 360 بت الہ نہیں، لیکن اللہ کی قسم آج کے دور کے مطابق سلطان زکریا رحمہ اللہ الہ نہیں، علی حجویری الہ نہیں، سلطان بہو الہ نہیں، اور دیگر جتنی بھی اللہ کے نبی اللہ کے ولی گزر چکی ہیں، کوئی بھی مخلوق میں الہ والی صفت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی مکہ طائف والوں کو دعوت دیتے جا رہے ہیں، دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جب دیکھا اے مکے والوں کو بھی رہنے نہیں دیتا، آج ہمارے پیچھے بھی پڑ گیا ہے، انہوں نے نوجوان لڑکے اکٹھے کیے اور اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیے، انہوں نے اللہ کے نبی کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اللہ کی قسم ہے یہ کیسا جسم ہے، ایسا جسم ہے، اس کی زلفوں کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، اس کے چہرے کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، اس کی زبان کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، اس کی رفتار کی قسمیں اللہ کھاتا ہے۔ آج انہوں نے نوجوان بدماش لڑکے اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیے اور اللہ کے نبی کو انہوں نے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے اللہ کے نبی کے جسم سے خون نکلنے لگ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اب چل بھی نہیں سک رہے، بڑی مشکل سے چلے، تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت زید آپ کا غلام بولا بیٹا آپ کے ساتھ تھا، اس نے اللہ کے نبی کو کندھوں پر اٹھایا اور بھاگ پڑا، چلتا جا رہا ہے۔ ایک باغ نظر آیا، باغ کے اندر اللہ کے نبی کو لٹا دیا۔ توجہ نہ سننا ذرا گل، یہ واقعہ تو بڑا سنتے رہتے ہیں نا، ذرا توجہ سے سننا پوائنٹ۔ باغ کے اندر اللہ کے نبی کو انگور کی بیل کے نیچے لٹا دیا،
اچانک دیکھا تو یہ باغ کس بندے کا ہے؟ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا ہے جو اللہ کے نبی کا ازلی دشمن ہے اور قتل پر ہر وقت کوشش کرتا رہتا تھا، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی۔ یہ تو اس کا باغ ہے، اللہ کے نبی کو لٹایا ہوا ہے اور خون رس رہا ہے اللہ کے نبی کے جسم سے، لیٹے ہوئے ہیں، ساتھ حضرت زید بیٹھے ہوئے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ کی نظر پڑی، توجہ کر ذرا، عتبہ بن ربیعہ ازلی دشمن قتل کا در پہ، جب اس کی نظر پڑی اللہ کے پاک پیغمبر کی اس حالت کو دیکھا، دشمن کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ او میرے بھائیا، آج تجھے محمد کی سنت ذبح کرتے ہوئے آنسو نہیں نکلتے، آج تو نبی کی سنت کو تار تار کر دیتا ہے، پر تیرے دل کے اندر ایک جوں جتنی بھی خیراش نہیں آتی۔ او میرے بھائی، وہ دشمن تھا، اللہ کے نبی کا جسم دیکھا، خون دیکھا، اللہ کے نبی کی تکلیف کو دیکھا، رونے لگ گیا اور فوراً جا کر پلیٹ کے اندر انگور رکھے اور کوشش کی کہ میں خود جا کے دوں۔ خیال آیا یار اس کا تو میں دشمن ہوں، مجھے نہیں جانا چاہیے، مجھے نہیں جانا چاہیے۔ اپنے غلام عداس نام ہے، اس کو بلایا، او عداس جی آ گیا جی میرے آقا، یہ پلیٹ لے اور انگور اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، لے کے جا۔ او جیرا بندہ زخمہ نال چور ہویا پہ ہے، جیرے بندے دے جسم میں جو خون بہ رہا ہے، اسی بندے کو جا کر یہ پیش کر دے اور اسے کہنا تجھے اپنے خاندان کا واسطہ ہے، قریش کا واسطہ ہے، یہ رد نہ کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر جب پہنچا، اللہ کے نبی اٹھ بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنے لگے۔ عداس کہنے لگا، اے لوگ طائف والے، توجہ کرنا ذرا، طائف والے لوگ بسم اللہ تو نہیں پڑھتے، طائف والے کافر لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ آج دا مسلمان پڑھتا ہے، ٹیبل پہ بیٹھتا ہے، 5-6 قسم کے کھانے ہیں، سارے رج کے کھاتا ہے، الحمدللہ بھی نہیں پڑھتا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا، ہے بڑا دھڑلے والا مسلمان ہے، ہاتھ دھو کے کھانا نہیں کھاتا، پھر کہتا ہے چمچ ضروری ہے، ہاتھ دھو کے کھا تو چمچ کی ضرورت، صاف ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے انگور توڑا۔ 1:30 بجے اس بات ختم کرتا ہوں میں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کر انگور توڑا تو آگے سے عداس کہنے لگا، اے لوگ تے بسم اللہ نہیں پڑھ دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا، او غلاما تو کیری جگہ دیں، تو کتھوں آیا ہے؟ کہنے لگا میں نینوا شہر سے آیا ہوں۔ نینوا؟ ہاں، میرے بھائی حضرت یونس کے شہر سے آیا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا بھائی یونس وہاں پہ رہتا تھا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، ہاں میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور حضرت یونس بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ نینوا شہر کے اندر تھے۔ جب عداس کو پتہ چلا یار واقعی وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور یہ جو خبر دے رہا ہے سچی خبر ہے، یہ بھی اللہ کا نبی ہوگا، فوراً اللہ کے پاک پیغمبر کے پاؤں پکڑ لیے اور زبان حال سے اقرار کرنے لگ گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کا غلام بن گیا، اللہ کے نبی کے سارے زخم ٹھیک ہو گئے، یعنی درد ختم ہو گیا۔ مطلب یہ ہے زخم ٹھیک سے مراد یعنی اپنے زخم بھول گئے، ایک امتی اور جنتی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کیے۔ اللہ کے سامنے کیا کیا؟ ہاتھ بلند کیے۔ ہاتھ بلند کرنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اللہم انی اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ
تجھ سے تو میں نہیں چھپا سکتا، تو ذرے ذرے کو جانتا ہے، تو پردوں کے پیچھے کو بھی جانتا ہے۔ میرے مولا تو نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے طائف والوں نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ اللہ میں کہ اور دے اگے شکایت نہیں کردا، میری شکایت تیرے اگے صرف ایو کوئی درخواست ہے، میرے مولا میرا اتنا نفیس جسم بنا کر ان ظالموں کے حوالے کیوں کر دیا؟ اب یہ دکھ بھری داستان اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے پیش کی۔ اللہ نے فرمایا جا جبرائیل پہاڑوں والے فرشتے کو بھی ساتھ لے جا۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابھی وہیں پہ ہیں، جبرائیل آ گیا مائکرو سیکنڈ میں، سمجھ رہے ہو؟ مائکرو سیکنڈ میں جبرائیل کی بڑی سپیڈ تھی۔ ایک دن نا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا او جبرائیل کتنی جلدی تو 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا مسکن ہے جبرائیل کا، اتھو کتنی دیر تک زمین تے پہنچ سکتے ہیں؟ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ ایک مثال دینا تسا خود سمجھ ویسو، بتا بھائی۔ کہنے لگا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو پکڑا، کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑا کیا، ابھی تک میں اوپر تھا، سدرۃ المنتہا پہ تھا۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دھکا دیا، یوسف منڈیر سے ابھی تک کنویں کے تل اور پیندے تک نہیں پہنچا تھا، میں ادھر سے زمین اس کنویں کے اندر پہلے پہنچ گیا۔ اجے یوسف تل تے نہیں پہنچا، میں او 7 آسمانہ توتے سدرۃ المنتہا تو تلے آ کے اپنے یوسف نو ہتھاں تے اٹھا لے۔ یہ میری سپیڈ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب دعا کر رہے ہیں جبرائیل آیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر پریشان نہ ہو، اللہ پاک نے مجھے فرشتہ بھی ساتھ دے کر بھیجا ہے، میرے سونے محمد کو پوچھ لویں اگر میرا پیغمبر اجازت دے تو طائف کے آس پاس والے پہاڑ اس فرشتے سے کہنا آپس میں مسل دے گا، رگڑ دے گا اور پوری طائف کی بستی تباہ ہو جائے گی، پر میرا محمد اجازت دے تب جا کے کرنا۔ جب جبرائیل نے یہ سوال کیا اللہ کے پاک پیغمبر رونے لگ گئے اور فرمانے لگے لا 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 نہیں او جبرائیل، میں لوگانو تباہ کرن واسطے نہیں آیا، میں تا لوگانو وسامن واسطے آیا، میں تباہ کرن نہیں آیا جو اللہ کو بد دعاواں کرا جو انہوں تباہ کر دے۔ چلو خیر ہے، میرے جسم سے خون بہ پڑا خیر ہے، چور چور ہو گیا خیر ہے، زخم آ گئے خیر ہے، تکلیف برداشت کی خیر ہے، لیکن میری اپنی ذات کی خیر ہے، پر میں اپنی امت کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری امت کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اب جان خلاصہ سن لیجئے میرے بھائیو، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا استاد اپنے شاگرد سے محبت کرتا ہے، پیر اپنے مرید سے محبت کرتا ہے، اور جو بڑے والدین ہوتے ہیں اولاد سے محبت کرتے ہیں، نبی اپنی امتیوں سے محبت کرتے ہیں۔ سارے لوگوں کی محبتوں کی انتہا ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، میں نے دلائل کے طور پر پیش کر دیا۔ نوح بالآخر بد دعا کر بیٹھے علیہ السلام، نوح علیہ السلام بالآخر بد دعا کر بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا ہے وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ جیرا میری من کے چلے او میرا، جیری نہ مننے تیری مرضی تو جان او جانے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو عذاب دے تیری مرضی، تو ان کو معاف کر دے تیری مرضی، پر یقین کیجیے اللہ کی قسم ہے ایک شخص کائنات کے اندر وہ ہے جس کا نعرہ سارے نبیوں سے علیحدہ ہے، سارے والدین سے علیحدہ ہے، سارے مرشدوں سے علیحدہ ہے، سارے پیروں سے علیحدہ ہے۔ وہ کہتا ہے اللہم رب امتی، اللہ میری امت نو معاف کر، اور معاف کر، اور معاف کر۔ آخری حدیث مجھے یاد آ گئی، بالکل بڑی چھوٹی سی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالی ہر نبی کو ایک دعا ایسی دیتے ہیں، او میرے سونے نبیو اپنی دعا منگو میں فوراً قبول کر سا۔ ہر نبی کو
ایک دعا ایسی دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تانوں بھی دعا ملی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں مجھے بھی یہ آپشن ملا ہے، میں بھی دعا کروں تو اللہ میری دعا قبول کر لے گا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دعا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں اجے تک کیتی بھی کوئی نہیں تے اپنی زندگی دے اندر کرن دا ارادہ بھی کوئی نہیں۔ کیوں یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں کریں گے دعا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں اپنی دعا آخرت واسطے بچا کے رکھیے۔ آخرت واسطے کہ کر سو آخرت؟ فرمایا آخرت کے اندر میں اللہ سے کہوں گا اللہ میری ایک دعا جو تو نے مجھے دی تھی بقایا ہے، باقی ہے، میں نے مانگنی تھی دنیا پہ نہیں مانگی، آج مانگتا ہوں میرے محمد سونا صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کیری دعا منگنی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں اس دن کہوں گا اللہ میری ایک کوئی دعا ہے میری ساری امت کو جنت میں بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا تھا میرے پیغمبر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر اسا تینوں خوش کر دے سا دن قیامت دے، پریشان نہ ہو امت دے معاملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ بتایا تو صحابہ پوچھا یا رسول اللہ تو سا کدھا خوش تھی سو، کس لیول پہ جا کے آپ خوش ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت دی دیوار تو جھاتی پا کے دیکھ سا میرے سارے امتی جنت آ گئے تھے تا میں خوش ہوں گا۔ اور اس جیسے نبی کو اس جیسے رحیم ربی کو جو دن رات تیرے میرے لیے روئے، نہ اپنی بیویوں کے لیے مانگے نہ اپنی اولاد کے لیے مانگے، تیرے میرے لیے مانگے، اور تیری اور میری آج یہ حالت ہو، اس جیسا چہرہ ہی نہ بنا سکے، اس جیسا لباس ہی نہ پہن سکے، اس جیسی خوشی ہی نہ نبھا سکے، اس جیسے غم ہی نہ نبھا سکے، پھر میرے بھائیوں مر جانے کا مقام ہے۔ امام مالک سے ہارون الرشید ایک بڑا خلیفہ گزرا ہے، اس نے پوچھا کوئی اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اس کو امتیوں کو بدلہ لینا چاہیے، امتی اس سے بدلہ لیں، قتل کر دیں۔ تو آگے ہارون الرشید کہتا ہے اگر قتل کرن دی یعنی توفیق نہ ملے، بس میں نہ ہو قتل کرنا، پھر کیا کرے؟ امام مالک فرماتے ہیں پھر خود مر جائے، ایسی امت کو جینے کا حق کوئی نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتانا، ایمانداری سے، یہ جو ابھی واقعات 2-3 دن ہو گئے چل رہا ہے، اللہ کے نبی کی اس گستاخہ اور ملونہ کے لیے کسی نے بددعا کی ہے؟ یار اتنے بے حس ہو گئے ہم، جہاد تو دور کی بات ہے، اس کو مارنا مروانا وہ تو علیحدہ ایشو ہے، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی نبی کی محبت میں اس ملعونہ کے لیے تم بددعا بھی نہ کر سکے، کس لحاظ سے امتی ہو؟ کس نبی کے امتی ہو؟ صرف تقریریں سن کے سماعت کے مزے لے کر خوش ہو جانا کیسا مسلمان؟ اے کافی نہیں، اے کافی نہیں ہے۔ ہاں تھوڑی سی کوشش کرو، انشاءاللہ اگلے جمعے پر مزید بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔